خوشنطی امام علیہ السلام بلند تر صلی اللہ علیہ مومنین و مومنات، سب سے پہلے السلام علیکم یعنی مدد تمام مومنین و مومنات کو جشن ولادت مولا حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا حسن کی شان میں ایک مسدس جو میرا خطبہ ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہو تو امکان کو پہچان لے دنیا، محسن کے ہر احسان کو پہچان لے دنیا، منہ بولتے قرآن کو پہچان لے دنیا، اللہ کی پہچان کو پہچان لے دنیا، بے جسم ہے جو اس کا بدن کہتے ہیں مجھ کو، میں حسن سے پہلے ہوں حسن کہتے ہیں مجھ کو، میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، صورت ہے میری سورہ رحمان کی صورت، پوشیدہ میرے راز ہے یزدان کی صورت، ہے آیت قرآن میرے جزدان کی صورت، اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت، گل بن کے سرے تابہ عصمت میں کھلا ہوں، میں سیدہ زہرا کو مصلی پہ ملا ہوں، میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، اللہ کے احکام پہ مجبور فرشتے، چشم بشریت پہ مستور فرشتے، ہے اپنی عبادات میں مشغول فرشتے، خدمت میں میری رہتے ہیں معمول فرشتے، جو بھی ملک تابع مرضی ہے وہ میرا، ان سب کا جو سردار ہے درزی ہے وہ میرا، میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، کیا وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا کوئی نہیں تھا، بس سجدہ معبود میرے وقف جبی تھا جس جگہ اللہ میرا نور وہی تھا، اللہ مکہ تھا میرا میں اس میں مکی تھا، میں اس میں تھا پوشیدہ بدن پانے سے پہلے، ہونے کی خبر رکھتا تھا ہو جانے سے پہلے، میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، افلاک پہ رہتا تھا میں افلاک سے پہلے، ممکن میں گزرتا میرا ادراک سے پہلے، مالک ہوں میں ہر ملک کا املاک سے پہلے، یہ دنیا بنی خاک سے میں خاک سے پہلے، اس چلتے زمانے کا چلن دیکھ رہا تھا، بنتے ہوئے دنیا کو حسن دیکھ رہا تھا،
حسرت کو میں پھر نقطۂ وحدت میں بدل دوں، تقدیر بشر عالم قدرت میں بدل دوں، چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں، چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں، جو زہر در قرار کہاں میل ہے میرا، فطرت کو بدل دینا تو ایک کھیل ہے میرا، میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، بخشے ہیں ہر ایک حسن کو میں نے ہی مانی، پلٹا ہی ہے میں نے ہی زلیخا کی جوانی، مشہور ہے حسن رخ یوسف کی کہانی، وہ حسن میرے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی، وہ حسن میرے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی، سائے میرے وسعت کے زمانوں میں تنے ہیں، افلاک میرے پاؤں کی مٹی سے بنے ہیں، میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، گھر میں ہے میرے سارے ولی ایک ہی جیسے، ہم سارے ہیں نور ازلی ایک ہی جیسے، ہم سب میں ہیں اوصاف علی ایک ہی جیسے، ہم سارے محمد ہیں علی ایک ہی جیسے، عقل بشریت میں سماتے ہی نہیں ہے، مت سوچ کے ہم سوچ میں آتے ہی نہیں ہے، میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، اللہ نہیں مظہر اللہ ہے ہم سب، جو راہ حقیقت میں وہی راہ ہے ہم سب، خود اپنے مراتب میں بس آگاہ ہیں ہم سب، اے نور علی شاہ کی بھی شاہ ہے ہم سب، بے مثل ہے جو بھی وہ مثالی نہیں ہوتا، پھر جائے جو ہم سے وہ حلالی نہیں ہوتا، محمد علیکم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کے ساتھ ہی مناطب سے جناب حسن میزانی صاحب سے کروائیں اور مولا شام میں نظر اور محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، تو میرے خدا نے اسے، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، اور بغیر خوب حسین
حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا. اور شعر بدل رکھا دیکھیے گا. حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن حسین کے لیے فطر اس نے انتظار کیا. حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا. اور پلک پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت. پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت. پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت. حسن لہجے کن ایسا اختیار حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا. اور آخری شعر. حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے. حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے. حسن حسین الگ سے تیری خبر لیں گے. اگر علی کے فضائل پہ شک کا وار کیا. حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا. محمد و آل محمد صلوات. اسی کے ساتھ ہی منعقد محفل جناب ہادی رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے مولا کی شان میں نظر رکھنے کو پوچھیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو اپنی سرکار حسن مشتبہ بہت بہت مبارک. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے. کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے. کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے. میرے مولا تیرا آسرا چاہیے. اور یہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے جو مولا صاحب نے تخت دیا تھا. میرے مولا تیرا آسرا چاہیے. دیکھ تخت حکومت یہ بولے حسن. دیکھ تخت حکومت یہ بولے حسن. اے بکھاری بتا اور کیا بتا اور کیا
والے لوگ، ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، یہی تو ہوتے ہیں، یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لوگ، ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، ہمارے ساتھ ملائیں گے، ہمارے ساتھ ملائے گا کیا قدم اپنا، ہمارے ساتھ ملائیں گے کیا قدم اپنے، قدم قدم پہ عقیدہ بدلنے والے لوگ، ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائے گا، قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائے گا، علم کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے لوگ، ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، نہ جانے کیوں وہ لباس عزا سے جلتے ہیں، نہ جانے کیوں وہ لباس عزا سے جلتے ہیں، غلاف خانہ کعبہ بدلنے والے لوگ، ذکر پہ چہرہ بدلنے والے لوگ، محمد صلی اللہ آئیے مہینے میں اسی کے ساتھ ہی دنیا کے بہت اکرام کے ساتھ ملتان سنت اسلام مولانا ساجد وکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز سے اس جشن سے خطاب کریں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم
من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صلوات اللہم اللہ محمد آل محمد۔ ابتدا ہی میں کل کے دن کی ماہ مبارک رمضان کی جو دعا ہے وہ آپ سب ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بإنابت المخبتین بأمانک یا امان الخائفین۔ اے پروردگار، ماہ رمضان کے 15ویں دن میں مجھے اپنے ذات سے ڈرنے والوں جیسی اطاعت کرنا نصیب فرما۔ پروردگار اس دن میں میرے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے اور مجھے اپنی امان عطا فرما۔ اے خوف کرنے والوں کو امان عطا کرنے والے، صلوات۔ تمام ہی مومنین اور مومنات اور عالم ایمان، عالم اسلام کی خدمت میں سرکار سبط اکبر رسول ثقلین کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت آپ تمام کو مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں بھی یہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کائنات کا کوئی غم آل محمد علیہ السلام کی خوشی سے بڑا نہیں، اور کائنات کی کوئی خوشی آل محمد کے غم سے بڑی نہیں۔ لہٰذا ہم فرش ولا جشن کا فرش بچھا کے جمع ہوئے ہیں، اور اس انداز سے آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے اور یہ لباس بتا رہے ہیں کہ گھروں پر والدین نے تربیت کیسی دی ہے، اور ساری زندگی ہم نے جو دیکھا الحمدللہ پروردگار اسی مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائیں۔ اذان محترم، اس شخصیت کی اس دنیا میں تشریف آوری کی شب ہے کہ جو رشتے میں تو رسول کا نواسا ہے مگر رتبے میں نبی کا بیٹا ہے، اور اسی اس دعوے کی دلیل کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ جب امام حسن علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام کو خطاب کرتے تھے اور پکارتے تھے تو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ کہتے تھے یا ابا الحسین، اے حسین کے بابا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام کو پکارتے تھے تو یہ کہہ کر پکارتے تھے یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا، آپ پر سلام۔ اور جب رسول یعنی امام حسن و امام حسین علیہ السلام دونوں، جب یہ جن کو ریحانت رسول اکرم کہا جاتا ہے، رسول اکرم کے دو پھول، جب یہ دونوں شہزادے الامامین الہمامین الحسن والحسین علیہ السلام اپنے نانا کو، رسول گرامی قدر کو، رحمت کائنات کو جب خطاب فرمایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے یا ابتے، اے ہمارے بابا، آپ پر سلام۔ یہ جا کر تاریخ کو دیکھیے گا کہ امام حسن و حسین رسالت ماپ کو اے باپ، بابا کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ جنگ ہے جنگ جمل، اور جنگ جمل کے اس پہلو کی طرف نہیں جانا کہ جب نام سنتے ہی جنگ جمل کا انسان کا ذہن کہاں جاتا ہے۔ آپ سے ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ محمد حنفیہ جو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند تھے، اس جنگ میں شیر خدا اپنے بیٹے کو شیر بننے کی تربیت دے رہے ہیں محمد حنفیہ کو، اور محمد حنفیہ سے یہ کہا تت قدمے کا فی الارض، اے بیٹا محمد حنفیہ اپنے قدم نہ زمین میں گاڑ دینا، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہو ہٹ جائے مگر خبردار بیٹا تیرے قدم زمین سے نہ ہٹیں، اور اپنی نگاہ جو لشکر ہے
اس کے ابتدائی حصے درمیانی حصے میں نہ رکھنا. جب لڑنا اور جنگ کرنا تو تمہاری نگاہیں لشکر کے آخری حصے پر ہونی چاہیے. اور اپنے دانتوں کو بھینچ کر رکھنا. اپنے دانتوں کے جس کو ہم اگر انگلش میں سمجھانا چاہیں تو اپر ڈینچرز کو، جو نیچے والا جال ہے دانتوں کا، اس کے اوپر دبا کر رکھنا. اور یاد رکھنا جنگ کے لیے میدان میں جانے سے پہلے اپنے سر کو بارگاہ الہی میں ہدیہ کر کے پھر قدم رکھنا. یعنی کہ اگر جا رہے ہو تو واپس سلامت آنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، اور اگر واپس سلامت آ جاؤ تو اسے پروردگار عالم کا کرم سمجھنا، اس کی مدد سمجھنا، اس کی نصرت سمجھنا. یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے جب، ظاہر سی بات ہے جنگ میں اور جہاد میں بڑا فرق ہے. جنگ بہت ہوتی ہے، جہاد فقط خدا کی مرضی سے ہوتا، آل محمد کی مرضی سے ہوتا. جہاد میں جنگ میں فرق ہے. جہاد پہ جاتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام جناب محمد حنفیہ کو تربیت دے رہے ہیں. تلوار پکڑنے کا ڈھنگ سکھایا، تیر چلانے کا، تیر کمان میں رکھنے کا ڈھنگ سکھایا، نگاہیں کس طرح سے لشکر پر جمانی ہے اس کا ڈھنگ سکھایا، قدم زمین میں کیسے گاڑنے ہیں اس کا ڈھنگ سکھایا، اور خدا سے توکل کرنا بھی سکھایا. اور اگر زندہ واپس آ گئے غازی بن کر تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، خدا کا کرم سمجھنا، یہ بھی سکھا دیا. لیکن ہوا یہ کہ جب محمد حنفیہ، حسن حسین رسول کے بیٹے، ہماری بات یہ چل رہی ہے، محمد حنفیہ نے جنگ کے میدان میں قدم رکھا، تلوار کو نیام سے نکالا، جیسے امیر المومنین نے سکھایا تھا ان گروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ لشکر پر حملہ کیا. لیکن ہوا یہ کہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، بہت سارے تیر ایک ساتھ آئے جناب محمد حنفیہ کی طرف. محمد حنفیہ گھبرا گئے، قدم پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ پسپا ہو کے واپس آئے. جب واپس آ رہے تھے تیر اب بھی محمد حنفیہ پر برس رہے تھے. اتنے میں علی مرتضیٰ کا لال، فاطمہ زہرا کے دل کا ٹکڑا، جگر گوشہ نبی مصطفیٰ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار نہیں، روایت یہ کہتی ہے محمد حنفیہ کے ہاتھوں سے تلوار کو لیا اور قدم جماتے ہوئے محمد حنفیہ کی پہلے ڈھال بنے اور محمد حنفیہ کو اشارہ کیا کہ آپ میدان جنگ سے باہر جائیے، خیمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف جائیے. ان کو بچایا، ان کو سیف گارڈ کیا، اور اس کے بعد جو تیروں کی برسات تھی اس برسات میں قدم رکھا، برق رفتاری کے ساتھ ود دا سپیڈ آف لائٹ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا، واصل جہنم کیا ہے کفار کو، اور اس کے بعد واپس تشریف لے کر آئے. سارے کے سارے جتنے اصحاب تھے وہ مولا کائنات علیہ السلام کو مبارکباد دے رہے تھے، کبھی امام حسن کو مبارکباد دے رہے تھے. لیکن قریب میں جناب محمد حنفیہ پیشانی پہ پسینہ تھا، آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں، اور سامنے نہیں تھے، کسی کو ڈھال بنا کے، اوٹ بنا کے کسی کی پیچھے کھڑے ہوئے تھے چھپ کے. اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں سے داد ریسیو کر لی، اس کے بعد محمد حنفیہ کو بلایا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے بھینچا، بہت کس کے سینے سے لگایا. اس کے بعد کہا بیٹا شرمندگی کی بالکل بھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تو علی کا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ تو علی کا لال ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اب آئیے ایک سوال ہے آپ سے، خاص طور سے ہمارے وہ بچے جو مدرسوں میں جا رہے ہیں، کہ یہ بات کہ رسول کے امامین حسنین بیٹے ہیں، اس بات کی دلیل کیا ہمارے پاس قرآن کریم کی کسی آیت سے ہے؟ کوئی ہے قرآن کریم کی ایسی آیت کہ جو آیت ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہوں کہ ہاں یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہے دلیل، اور دلیل بھی کہیں اور سے نہیں، قرآن کریم کی فلاں آیت یہ رہی، اسے پڑھ لو، مشہور و معروف ترین آیت ہے کوئی ایسا کہ جس کے ذہن میں ہو؟ بچوں کو تو یاد ہونی چاہیے. اور وہ آیت ہے، ایک جواب آ گیا یہاں سے، اور وہ آیت ہے آیہ مباہلہ. اور آیہ مباہلہ کیا کہتی ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ جب علم آنے کے بعد، حجت آنے کے بعد، دلیل پیش کیے جانے کے بعد، پراپر ریزننگ دینے کے بعد بھی جب یہ مانتے نہیں ہیں تو اب ان کو مزید نہیں سمجھایا جائے گا، اتمام حجت ہو گیا ہے، اور اب نہ ان سے ہاتھ ملایا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی کا اعلان، بہالہ. تو جو مباہلہ ہے یہ علیحدگی کا اعلان ہے، علیحدگی کا اعلان کیا جائے گا اور لعنت کی جائے گی جھوٹوں پر. سنت الہیہ کا درس دیا جا رہا ہے
کہ جب لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی کوئی ایک قوم ایسی ہو کہ جو سمجھنے پہ تیار نہ ہو، پہلا کام ہے علیحدگی کرو، دوسرا کام ہے لعنت کر دو. ٹھیک ہے، علیحدگی کرو، دوسرا کام ہے لعنت کرو. اب وہ ظاہر سی بات ہے جب یہ لعنت کی بات آتی ہے فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، انٹینا ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مولانا صاحب نے لعنت کا لفظ لے لیا. بھائی لعنت لعنت ہے، لعنت گالی نہیں ہے. اور قرآن کریم کے اندر ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. قرآن کریم کے لعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون. لعنت ہے رحمت الہی سے دوری، پروردگار عالم کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا. تو یہ ہے جو ہم کسی کے لیے اچھائی کی دعا کرتے ہیں وہ ہے دعا، اور جو ہے بد دعا وہ حقیقت میں ہے لعنت. لیکن جو یہ بات ہے کہ آیا مباہلہ، ایک بادشاہ گزرا ہے، اب بادشاہ کہنا صحیح ہے اس کو نہیں صحیح ہے، حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ. اور عید اضحیٰ کا دن تھا. اس دن اس نے اپنے شعبی نامی وزیر کو بلایا. شعبی واز دی وزیر آف حجاج ابن یوسف ثقفی، دا گریٹ اوپریسر، بہت بڑا ظالم. ٹھیک ہے، تو اس نے بلایا شعبی کو، شعبی اپنے وزیر کو بلایا. آج کون سا دن ہے؟ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. کیا ہو رہا ہے آج سارے مسلمان جو ہے عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. کیسے منا رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد کوئی حلال گوشت حیوان جو ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کر رہے ہیں. آپ نے قربانی پیش کی؟ سن تو رہے ہیں نا، کہیں اور تو نہیں. آپ نے قربانی پیش کی؟ کہا نہیں کی. کہا تو پھر دیر کس بات کی، جاؤ ذرا زندان میں جاؤ اور جا کے علی کا کوئی چاہنے والا شیعہ، یہ خاص وہ بات کی جا رہی ہے کہ جو صرف علی کا نام لیوا نہیں ہے، یہ علی کا شیعہ ہے. لفظ استعمال کیا اس نے کہ جا کے زندان سے کوئی علی کا شیعہ لے آؤ، علی کے راستے پہ چلنے والا. یحییٰ ابن یامر نامی ایک بوڑھے شخص کو لے کر آیا شعبی، زندان سے پکڑ کے لے کر آیا اور اسے کھڑا کیا. اور اب حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون جو ہے وہ انہیں سزائے موت سنانے والا. شعبی نے یہ کہا کہ آپ ان کو قتل کرنے سے پہلے کوئی ایک موقع تو دیں. کہا کیا موقع دوں، کیسے موقع دوں؟ کہا کوئی ایک سوال کر لیں، اگر اس کا جواب دے دے تو اسے آج کی حد تک اس کو معاف کر دے، بعد میں قتل کر دیجیے گا. آج کے دن ہی مارنا تھوڑی ضروری ہے، یہ تو اپنے پاس ہے زندان میں. پچھی کری لے سو آپ آنا ساتھ جے پن حساب کتاب کروانوں چھے آجے رہوا دیو نہیں. تو وہ کر دیا کہ بولا ٹھیک ہے میں سوال کروں گا لیکن مشکل سوال کروں گا. کہا اوکے کر لو، تو مشکل سوال کر لو. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کے شیعہ یہ کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں حسنین، رتبے میں بیٹے ہیں، قرآن کریم سے دلیل لے کر آؤ. یہ بوڑھا مسکرایا. جیسے مسکرایا حجاج نے کہا خبردار آیت مباہلہ نہیں سنانا، خبردار آیت مباہلہ نہیں سنانا. لیٹ می جسٹ پٹ اے شارٹ اینڈ اسمال فٹ نوٹ اوور ہیئر اف یو الاؤ می. جو لوگ یہ بڑی سائیڈ لیتے ہیں نا دشمنان اہل بیت کی کہ یہ تو بیچارے تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ان کو تو سمجھ نہیں تھی، they were lay man and بالکل ہی سادے لوگ تھے، ان کو کوئی علم نہیں تھا. اگر ان کو کوئی علم نہیں تھا تو یہ کیسے پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے حسنین بیٹے ہیں؟ قرآن میں دلیل ہے، آیت مباہلہ ایک دلیل ہے، اور بھی دلیل ہے، اور میں اس کا امتحان لے رہا ہوں، بتا دیا تو معاف کر دوں گا. یعنی وہ سوال جو ہم لوگوں کو جس کا جواب پہلے لیول کا جواب نہیں پتا ہوتا، اس سوال کے دوسرے لیول کا جواب پتا ہے. حجاج ابن یوسف ثقفی کتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، اس لیے کہ جو ظالم ہوتا ہے نا اس کا ساتھ دینے والا اس کا شمار بھی ظالموں میں ہوتا ہے. لہٰذا کبھی کسی دشمن اہل بیت خاص طور سے اس کی کبھی سائیڈ لینے اور ایڈوکیسی کرنے کی فری میں، وہ بھی فری میں کوشش نہ کریں. کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں میں تجھے آیت مباہلہ نہیں سنا رہا. کون سی آیت سنا رہا ہے؟ کہا سورہ انعام آیت نمبر 84. یہ آیت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و یوسف و عیسیٰ و الیاس و کانوا من الصالحین. اور ان کی ذریت سے ہیں. کن کی ذریت سے ہیں؟ یہ ضمیر پلٹ رہی ہے. کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے کہ ابراہیم کی ذریت سے کون؟ داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، یحییٰ،
زکریا، الیاس، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا. کہاں سے شروع کیا؟ داؤد علیہ السلام سے شروع کر کے عیسیٰ تک پہنچا دیا. عیسیٰ کے بعد رسول اللہ ہے. عیسیٰ تک پہنچایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے لیے کہا. کیا کہا؟ یہ ہے کن کی ذریت سے؟ ابراہیم جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی ذریت سے ہے عیسیٰ. اب سوال درمیان میں جتنے بھی ہیں وہ تمام انبیاء وہ ہیں کہ جو والد رکھتے ہیں. عیسیٰ والد نہیں رکھتے, صرف والدہ رکھتے ہیں. اب سوال کیسے کیا؟ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ ذریت ابراہیم سے کس کے ذریعے سے ہوئے؟ کہا مریم کے ذریعے سے. اتنے فاصلے, اتنے واسطے, مگر ایک مریم کے ذریعے سے عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے ہو سکتا ہے. حسنین بغیر فاصلے کے فاطمہ کے ذریعے سے محمد کا بیٹا نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری حیدری. لہذا حسنین علیہ السلام رسول اکرم کے نواسے رشتے میں ہیں, رتبے میں بیٹے ہیں, دونوں رسول اکرم کے لال ہیں. یہی وجہ ہے کہ کتاب ہے سر الشہادتین, 2 شہادتوں کا سیکرٹ, راز. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ کتاب ہے اور انہوں نے اس میں لکھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کی ہر نعمت عطا کی سوائے ایک کے, جس کے 2 برانچز ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سب کچھ دیا اللہ نے اپنے حبیب کو, بس ایک چیز نہیں دی. کیا؟ شہادت نہیں دی. اب تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بولیں گے مولانا صاحب پلیز ویٹ فار اے سیکنڈ, دیر از اے ویری بگ کوشچن مارک اوور ہیئر اینڈ وی ہیو ریزرویشنز آن دس. جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ رسول اکرم کی شہادت واقع نہیں ہوئی, اس پر تو ڈیبیٹ ہے. بلکہ اہل سنت جو علماء ہیں ان کے پاس اس کے اوپر بڑے اپنے تاریخی ان کی تحقیقات ہیں, ریسرچز ہیں. لیکن پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ رسول کو شہادت نہیں ملی اور ہم اسی پاتھ پر چلیں کہ جو پاتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دکھلایا ہے, تو ہمارا ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور وہ مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شہادت تو نہیں دی. اب نہیں معلوم رسول کی شہادت ماننے سے کس کا بھید کھل جائے گا, نہیں معلوم. لیکن یہ کہ اللہ نے نہیں دی شہادت لیکن نہ دے کے بھی ایک فالٹ میں آ جائیں گے, تو کہا دی بھی. کیسے دی؟ وہ جو رسول اکرم کے جو 2 نواسے ہیں نا, جو رسول کے بیٹے ہیں رتبے میں, ان 2 بیٹوں کے ذریعے سے شہادت چونکہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک سوارڈ کی شہادت, ایک پوائزن کی شہادت, ایک زہر کی, ایک تلوار کی. تو اس طرح سے اللہ نے حسن کے ذریعے سے زہر کی شہادت رسول تک پہنچائی اور حسین کے ذریعے سے تلوار کی شہادت رسول تک پہنچائی. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب سر الشہادتین میں کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر ذرا دیکھیے ہمارا کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے. وہ یہ حل ہو رہا ہے کہ یہ بات تو خود آپ نے مان لی کہ حسن کی شہادت نہیں, رسول کی شہادت. حسین کی شہادت نہیں, رسول کی شہادت. تو پھر یہ کہنے دیجئے نا, حسن کا قاتل نہیں, رسول کا قاتل. حسین کا قاتل نہیں, رسول کا قاتل. نعرہ صلوات. اور آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ کیا آپ کی سیرت ہے, آپ کا کیا علم ہے. ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا یا مدینہ منورہ, 2 میں سے ایک جگہ کا واقعہ. وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے قبیلہ قریش کے 2 لوگوں سے ملنا ہے. ایک قبیلہ قریش کا ایسا فرد مجھے ملاؤ, بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں میں, جو قریش کا سب سے خوبصورت شخص ہو, اور دوسرے ایسے سے ملاؤ کہ جو سب سے بڑا قریش کا عالم ہو. اب یہ چلتا ہوا مکہ کی گلیوں میں گزر رہا, ایک شخص ملا اہل بیت اطہار کا نمک کھایا ہوا. وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں 2 الگ الگ لوگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ میرے ساتھ آؤ, ایک ہی ایسے فرد سے ملاتا ہوں جس میں یہ دونوں ہی خصوصیتیں شامل ہیں کہ جس کا چہرہ چاند کی چاندنی جس سے نور کی بھیک لیتی ہے, اور علم ایسا کہ مدینہ منورہ کی مسجد میں ایک بزرگ آئے, رسول سے کہا یا رسول اللہ کچھ سوال آیا ہوں. رسول نے پوچھا سوال کرو.
سوال نہیں کیا. کہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو میرے 2 زانوں پر بیٹھے ہوئے میرے جو 2 لال ہیں نا, آج میں جواب نہیں دوں گا, آج میرے ان 2 شہزادوں میں سے کسی ایک کو چنو, وہ تمہارے سوال کے جواب دے گا. بڑے نواسے کا, بڑے بیٹے کا, رسول اکرم کے امام حسن علیہ السلام کا انتخاب کیا, مسجد کے کونے میں گئے اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوا. واپس آئے, رسول کی امانت رسول کو دی, وہ بزرگ وہاں سے جانے لگے. رسول نے پوچھا اطمینان ہو گیا, تسلی تشفی؟ کہا یا رسول اللہ جیسی تسلی آپ کے جوابوں میں تھی ویسے ہی تسلی ملی ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ, بہت بہت شکریہ, خدا کی امان میں. چلے گئے. مدینہ والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی کلودنگ, ان کا چلنا پھرنا مدینہ کے لوگوں جیسا نہیں تھا, یہ کبھی نظر نہیں آئے مدینہ میں. کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں, اپنے سوالوں کے جوابوں کے لیے اکثر ہمارے دروازے پہ آتے رہتے ہیں. یہ ہے خضر جو موسیٰ کو تعلیم دے رہے تھے, جو موسیٰ کو تعلیم دے وہ خضر, اور جو ایک اولو العزم نبی کو تعلیم دینے والے خضر کے سوال کو جواب دے دے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. وہ واقعہ میں مکمل کر دوں, 2 سے نہیں ملنا, اب 1 سے ہی ملنا ہے. مولا حسن علیہ السلام کے پاس لائے اور کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنے کے بعد وہ بدو تھا, عرب تھا, غیر عرب تھا, جو کوئی بھی مسافر تھا آ کے بیٹھا. روایت کے جملے ہیں, کافی دیر تو فقط چہرہ حسن مجتبیٰ کو تکتا رہا, زیارت کا شرف حاصل کرتا رہا, بس دیکھتا رہا. اور جب کافی دیر گزر گئی اس کے بعد 2 جملے اس نے بات کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, اور وہی وہ جملہ ہے کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا ہی بہتر جانتا ہے اپنی نبوت, رسالت, امامت کو رکھنا کس گھرانے میں ہے. تو ایک مدینہ میں شخص آیا. کہاں سے آیا؟ شام سے آیا. شام گڑھ ہے علی دشمنی کا, وہاں پہ باقاعدہ علی کی دشمنی کو پروان چڑھایا گیا, پالا گیا ہے علی کی دشمنی کو. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے دلوں میں مولا کائنات علیہ السلام کی نفرت کو ڈالا گیا. اب مدینہ کوئی شخص شام سے آیا ہے, اب وہ زمانہ سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ کا نہیں ہے کہ ایک لمحے میں آپ نے گوگل آؤٹ کیا, جیمنائی کیا, ڈیپ سیک, چیٹ جی پی ٹی کیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ علی ابن ابی طالب اور ان کے گھرانہ کون ہے, پورا فیملی ٹری آ گیا ود دا پکچرز. کچھ بھی نہیں جانتا نہیں ہے, نام سنا ہوا ہے علی علی علی. 30-35 سال تک ممبروں سے مولا کائنات کو کیا کچھ کہا گیا. مدینہ جب آیا, مسافر ہے, تھکا ہوا ہے, شدید تھکا ہوا ہے. ایک مرتبہ سامنے سے سواری گزری, اس پر ایک جوان, زلفیں دراز, چہرہ چمکتا ہوا, نورانی چہرہ, اور ایک وقار و سکینت اور آہستہ متانت کے ساتھ سواری جا رہی ہے. اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا, شام سے آنے والے نے, کہ یہ کون ہے؟ سبحان اللہ, یہ اللہ کا کون ولی بندہ ہے کہ جس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹا لوں. اب سارے کے سارے بڑی بڑی عمارتیں گر جائیں گی جب نام سنے گا. کہا کون؟ حسن ابن علی. کہا حسن ابن علی کون؟ حسن ابن علی کون؟ حسن ابن علی ابن ابی طالب. اوہ بڑا زبردست موقع. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو آج اپنی عبادت کا موقع مل گیا, میں تو آج تک جو 35 سال تک ہو رہا تھا وہ تو میں عبادت سمجھ کے کر رہا تھا, وہاں سے دور سے کر رہا تھا, آج مجھے سامنے لائیو کرنے کا موقع ملے گا. آیا مولا حسن علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا, سرکار کو سواری سے اترنے کا بھی موقع نہیں دیا. وہ کچھ کہا جو کچھ وہ کہہ سکتا تھا, یا جو کچھ وہ سن کر پک چکا تھا اس کا ذہن. مولا حسن مجتبیٰ نے بڑے خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, وقار کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ سنا, مسکراتے رہے اور اسے بولنے دیا. ظاہر سی بات ہے برا بھلا بول رہا تھا اور ایک ایکسٹریم پہ جا کر بول رہا تھا. امام نے جب دیکھا کہ وہ کہہ چکا ہے, ہوتا ہے نا تم یوں, پھر اس کے بعد بولنے کے بعد جب اس کی سانس پھول جاتی ہے پھر تھک جاتا ہے, بولنے کی طاقت نہیں رہتی, پھر خود مجبور ہو کے چپ ہوتا ہے, ویسے چپ ہوا. اب امام حسن علیہ السلام نے اس سے کہا تو مسافر لگتا ہے, تیرے ہونٹ خشک ہیں, اگر پیاسا ہو تجھے پانی پلا دوں, اگر بھوکا ہو تجھے کھانا کھلا دوں.
رہنے کے لیے تیرے پاس چھت نہ ہو، میرا گھر حاضر ہے، سواری چاہیے تجھے کہیں جانے کے لیے، یہ میری سواری حاضر ہے، میں اترتا ہوں، یہ میری سواری کا گھوڑا لے جا، ہتھیار کی ضرورت ہے، یہ میری تلوار تیرے لیے حاضر۔ کہا میں غلطی میں تھا، یہ جملہ پہلا۔ دوسرا، آج تک آپ اور آپ کے خانوادے سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی۔ تیسرا جملہ، آج کے بعد سے آپ اور آپ کے خاندان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ اور پھر وہی جملہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت، نبوت، امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا میں کتنی ہی دشمنیاں ہوں، تلخیاں ہوں، سختیاں ہوں، برائیاں ہوں، ان کا حل برائی سے نہیں ہوتا، برائی کی کاٹ اچھائی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پھر برائی کرنے والے کے پاس کوئی بات حجت کے طور پہ رہتی نہیں ہے۔ امام حسن نے یہی فرمایا اور یہی سکھایا کہ دیکھو، کون اشارہ نہیں نہیں نہیں، حسن مجتبیٰ کے لیے اشارہ بڑی بات ہے، فقط ارادہ کر لیں تو کیا ہو جائے۔ شام میں جب سرکار کو بلا کے رسوا کرنے کی خاطر نعوذ باللہ خطبہ دلوایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنی فضیلت بیان کی۔ آل محمد نے ہمیشہ اپنی فضیلت کو اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کا بیان کیا ہوا وہ ڈیوائن پیغام ہے کہ جو کسی کے دل میں جائے گا تو یا وہ ہدایت پہ آ جائے گا یا وہ گمراہی پہ آ جائے گا، بیسڈ اپون اس کی تربیت کیسی ہے۔ امام نے فرمایا اگر میں چاہوں مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، زمین کو آسمان کر دوں، خشکی کو تری کر دوں، تری کو خشکی کر دوں، شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ جو قریب میں کھڑا ہوا تھا اس نے کہا یہ آپ ایگزیجریشن نہ کیا کریں پلیز، آپ ایگزیجریشن نہ کیا کریں، حد سے نہ بڑھایا کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو مردوں کے مجمع میں کھڑی کر کیا رہی ہے؟ اور جب اس شخص نے اپنی جانب دیکھا تو وہ عورت بن چکی تھی۔ سمجھ میں آیا۔ میرے پاس اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک مسجد کوفہ ہی کا واقعہ، ہم اور آپ سب جا کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اعمال کر کے آتے ہیں، مقام بیت التشت، جہاں مولا کائنات نے معجزہ دکھایا۔ جب برف کی ضرورت پڑی ایک خاتون کا علاج کرنے کے لیے اور کسی کے پاس برف نہ تھا، مولا کائنات علیہ السلام نے بس ہاتھ بڑھا کے عراق میں بیٹھے بیٹھے شام کے پہاڑ سے برف عراق میں دکھا دی اٹھا کے۔ تو مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضیلت میں شک جو کر رہا تھا، ارادہ، اشارہ نہیں، ارادہ، لہٰذا امام کریم اہل بیت سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں اس در سے اپنی بہترین زندگی کا نمونہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی معرفت کا رزق ہم سب کو عطا فرما، اور یہ رزق ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔